کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہمیں اکثر پریشان کرتے ہیں، خاص طور پر رات کے اندھیرے میں۔ جی۔ مثلاً یہ کہ کیا خدا نے ہمیں بنایا ہے یا ہم نے خدا کو بنایا ہے؟ اور ایک سوال اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ وہ کیا؟ کہ اگر آج دنیا سے تمام مذاہب، ان کی کتابیں، سب کچھ غائب ہو جائیں تو کیا 10,000 سال بعد انسان ایک نیا خدا ایجاد کر لے گا؟ واہ، یعنی کیا کسی ماورائی سہارے کی ضرورت ہماری فطرت کا حصہ ہے؟ بالکل، یہ بہت بڑے سوالات ہیں، اور آج کی ہماری گفتگو کا مقصد ان کا کوئی حتمی جواب دینا نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم خدا کے وجود کو ثابت یا رد کرنے کی کوشش بالکل نہیں کریں گے۔ تو پھر ہم کیا کرنے والے ہیں؟ اس کے بجائے ہم کیرن آرمسٹرانگ کی مشہور کتاب آ ہسٹری آف گاڈ سے جو مواد ہمیں ملا ہے اس کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ اچھا۔ تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ خدا کا تصور خود کیسے بدلا ہے۔ بالکل، یعنی یہ بحث اس بارے میں نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں، بلکہ یہ کہ انسانی ذہن میں خدا کا تصور کیا رہا ہے۔ جی، اور وہ تصور کیسے ارتقا پذیر ہوا۔ تو پھر آرمسٹرانگ کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ وہ اپنی کتاب کا آغاز کس بنیاد پر کرتی ہیں؟ ان کا جو بنیادی نقطہ ہے نا، وہ بظاہر بہت سادہ ہے، اچھا۔ لیکن ہے بہت گہرا۔ وہ کہتی ہیں کہ خدا کا تصور کوئی جامد یا ٹھوس چیز نہیں ہے۔ یعنی کوئی پتھر پر لکھی لکیر نہیں ہے؟ بالکل، جو ہمیشہ ایک جیسی رہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ ہر نسل، ہر تہذیب اپنی نفسیاتی اور سماجی ضروریات کے مطابق خدا کا ایک نیا تصور بناتی ہے۔ جی، ایک ایسا تصور جو اس وقت اس کے لیے کارآمد ہو، اور اگر وہ تصور کام کرنا چھوڑ دے تو اسے یا تو بدل دیا جاتا ہے یا پھر ترک کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی خدا کا تصور ایک تخلیقی منصوبہ ہے جو ہمیشہ زیر تعمیر رہتا ہے۔ بالکل۔ تو اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ مطلب ابتدائی انسان کا خدا کیسا تھا؟ آرمسٹرانگ کے مطابق جب انسان چھوٹے قبیلوں میں رہتا تھا تو اس کا خدا بھی اسی کی طرح بہت محدود تھا۔ محدود؟ کس طرح؟ وہ ایک قبائلی خدا تھا، ایک جنگجو دیوتا، جس کا کام صرف اپنے قبیلے کی حفاظت کرنا تھا اور دشمن قبیلوں کو شکست دینا؟ جی، اس کا انصاف یا رحم سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، صرف طاقت اور وفاداری سے تھا۔ تو پھر یہ تصور بدلا کیسے؟ وہ کون سا موڑ تھا جب اس قبائلی جنگجو خدا نے ایک آفاقی اور ایک رحمان ہستی کی شکل اختیار کی؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ جی، یہ تبدیلی اصل میں تب آئی جب انسان نے شہر بسائے اور بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی۔ اچھا، تو شہری زندگی نے سب کچھ بدل دیا؟ جی ہاں، اب ہزاروں لوگ ایک ساتھ رہ رہے تھے، تجارت ہو رہی تھی، قانون بن رہے تھے۔ اس نئے اور پیچیدہ معاشرے میں ایک چھوٹا متعصب قبائلی خدا بے معنی ہو کر رہ گیا؟ بیمانی ہو کر رہ گیا۔ صحیح، اس کی ضرورت نہیں رہی۔ بالکل، اب انسان کو ایک ایسے خدا کی ضرورت تھی جو صرف ہمارا خدا نہ ہو بلکہ سب کا خدا ہو، ایک ایسا خدا جو کائنات کا مالک ہو اور جو طاقت سے زیادہ انصاف پر زور دے۔ جیسے ہی وہ بے معنی ہونے لگتے ہیں، انسان انہیں اپ ڈیٹ کر لیتا ہے، اور یہیں سے ایک گہرا نفسیاتی پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ خدا کا تصور ایک نفسیاتی حقیقت ہے۔ نفسیاتی حقیقت؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان پر باہر سے مسلط کی گئی ہو، بلکہ یہ انسانی فطرت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ دیکھیں، انسان دکھ، موت، تنہائی، ان خوفوں سے نمٹنے کے لیے معنی کی تلاش میں رہتا ہے۔ جی، وہ اس کائنات میں خود کو اکیلا اور بے مقصد محسوس نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل، تو خدا کا تصور اسے اس گہری بے چینی کا ایک طرح سے علاج فراہم کرتا ہے۔ یہ بات تو جرمن فلسفی لڈوگ فوئرباخ کے خیال سے بہت ملتی جلتی ہے، جس کا ذکر ماخذ میں بھی ہے۔ جی ہاں، ان کا کام بہت اہم ہے۔ وہ یہی کہتے تھے نا کہ انسان اپنی تمام بہترین صفات جیسے انصاف، رحم، محبت، علم، ان سب کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں آسمان پر پروجیکٹ کر کے اسے خدا کا نام دے دیتا ہے۔ یعنی خدا دراصل انسان کا اپنا ہی عکس ہے۔ بالکل یہی فیرباخ کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک رحم دل اور منصف مزاج انسان کا خدا بھی رحم دل اور منصف ہوگا، اور ایک ظالم اور تنگ نظر شخص کا خدا بھی ویسا ہی ہوگا۔ خدا کا تصور ہماری اپنی داخلی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ اس سوال کی طرف لے جاتا ہے جس نے جدید دور میں سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ کون سا سوال؟ یہی
کہ سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود خدا کا تصور ختم کیوں نہیں ہوا؟ اگر ہم کائنات کی ہر چیز کی منطقی وضاحت کر سکتے ہیں تو پھر خدا کی ضرورت باقی کیوں ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے آرمسٹرانگ ہمیں قدیم یونان کے دو بہت اہم تصورات سے متعارف کرواتی ہیں، لوگوس اور میتھوس۔ لوگوس اور میتھوس، ٹھیک ہے، تو ان میں فرق کیا ہے؟ پہلے لوگوس بتائیں۔ لوگوس کا تعلق ہے منطق، عقل اور عملی دنیا کے علم سے۔ یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی؟ جی، وہ علم جس سے ہم ٹیکنالوجی بناتے ہیں، میزائل چاند پر بھیجتے ہیں یا سٹاک مارکیٹ چلاتے ہیں، یہ حقائق پہ مبنی ہے اور اس کا مقصد دنیا کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ کیسے کا جواب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور میتھوس؟ میتھوس کا مقصد معلومات دینا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے معنی اور مقصد کی تلاش۔ اچھا۔ یہ شاعری، آرٹ اور روحانیت کا دائرہ ہے۔ یہ ان سچائیوں کی بات کرتا ہے جو الفاظ سے بالاتر ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کے دکھوں کو کیسے برداشت کیا جائے، موت کا سامنا کیسے کیا جائے، اور ایک بامقصد زندگی کیسے گزاری جائے۔ یعنی یہ کیوں کا جواب دیتا ہے۔ بالکل۔ تو پھر یہاں ایک آہا مومنٹ آتا ہے۔ سائنس اور مذہب کی بحث دراصل ایک کیٹیگری کی غلطی ہے۔ بالکل درست۔ وہ دونوں الگ الگ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ سائنس لوگوس کے دائرے میں کام کرتی ہے اور مذہب میتھوس کے۔ آرمسٹرانگ کا یہی موقف ہے کہ خدا کا تعلق ہمیشہ سے میتھوس سے رہا ہے، لوگوس سے نہیں۔ خدا کوئی سائنسی مفروضہ نہیں جسے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جا سکے۔ جی نہیں، یہی وجہ ہے کہ جب سائنسدان مذہب پر تنقید کرتے ہیں یا مذہبی لوگ سائنس کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں تو دونوں ہی غلطی پر ہوتے ہیں۔ وہ علم کے دو مختلف میدانوں کو آپس میں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، سائنس ہمیں بتا سکتی ہے کہ ہمارا جسم کیسے کام کرتا ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور اس کیوں کے جواب کے لیے انسان کو ہمیشہ میتھوس کی ضرورت رہے گی۔ ہمیشہ۔ اسی فریم ورک کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے ابراہیمی مذاہب کے سفر پر نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ یہیں پر خدا کے تصور میں کچھ بہت انقلابی تبدیلیاں آئیں۔ جی، سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ ان کے عہد یا کوننٹ کو اتنا انقلابی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے خداؤں سے یا تو ڈرا جاتا تھا جیسے وہ کوئی قدرتی آفت ہو، جی، لیکن حضرت ابراہیم نے خدا کے ساتھ ایک ذاتی معاہدہ کیا، ایک عہد۔ اس کا مطلب تھا کہ خدا اب کوئی دور دراز کی طاقت نہیں بلکہ ایک تاریخی منصوبے میں انسان کا ساتھی اور دوست بن گیا ہے۔ واہ، وہ خدا جو آسمان سے اتر کر انسان کے خیمے تک آ گیا اور اس کے ساتھ سفر پر نکلا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ خدا غیر ذاتی سے ذاتی ہو گیا۔ وہ ایک طاقت سے بڑھ کر ایک شخصیت بن گیا۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ تصور ایک بار پھر بدلتا ہے۔ جی، شروع میں وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک جنگجو خدا کے طور پر سامنے آئے جو اپنے لوگوں کے لیے لڑتا ہے اور فرعون کو شکست دیتا ہے۔ لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بعد میں آنے والے یہودی انبیاء نے اس تصور کو مکمل طور پر الٹ دیا۔ انہوں نے طاقت کے بجائے اخلاقیات اور سماجی انصاف کو مرکز بنا دیا۔ یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے، وہ کیسے؟ ان انبیاء نے اصرار کیا کہ خدا کو قربانیوں یا مہنگی رسومات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اچھا؟ ان کے نزدیک خدا کا پہنچنے کا واحد راستہ کمزوروں کی مدد کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ یتیموں کو ان کا حق ملے، بیواؤں کا خیال رکھا جائے اور غریبوں پر ظلم نہ ہو۔ یعنی عبادت سے زیادہ اہم سماجی انصاف ہے؟ بالکل، یہ خدا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا موڑ تھا جہاں خدا کا تعلق سیاست اور انصاف سے جڑ گیا۔ اور پھر عیسائیت میں آ کر اس تصور کو اور بھی گہرا اور ذاتی بنا دیا ہے نا؟ جی، عیسائیت نے خدا کو ایک محبت کرنے والے باپ کے طور پر پیش کیا اور حضرت عیسیٰ کو اس کی محبت اور قربانی کی علامت بنا دیا۔ پیغام یہ تھا کہ خدا تم سے تمہارے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ جی، اور وہ تمہیں معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ اس نے خدا کے تصور میں رحم اور محبت کے پہلو کو انتہا تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اسلام نے توحید کا جو تصور پیش کیا، آرمسٹرانگ کے مطابق وہ صرف ایک فلسفیانہ عقیدہ نہیں تھا۔ نہیں، بلکہ ایک سماجی اور سیاسی انقلاب بھی تھا۔ لا الہ الا اللہ کا اصل مطلب کیا تھا اس تناظر میں؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اس کا سماجی مطلب یہ تھا کہ دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی سردار، کوئی طاقتور انسان یا کوئی جھوٹا خدا انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ بالکل، حاکمیت صرف ایک خدا کی ہے اور باقی تمام انسان برابر ہے۔
اس ایک جملے نے اس وقت کے تمام طاقت کے مراکز کو چیلنج کر دیا۔ اور اسلام نے خدا کو صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ رب العالمین یعنی تمام جہانوں کا پروردگار قرار دیا۔ جی، اور ساتھ ہی خدا کی ذات کے بارے میں بھی ایک بہت دلچسپ توازن پیش کیا۔ ایک طرف وہ اتنا بلند ہے کہ انسانی تصور سے باہر ہے، اور دوسری طرف وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ قربت اور بلندی کا ایک حسین امتزاج ہے۔ تو یہ تو انبیاء اور مذاہب کا خدا تھا، لیکن پھر تاریخ میں ایک نیا دور آیا جب فلسفیوں نے میدان میں قدم رکھا اور کہا کہ خدا کو صرف ایمان سے نہیں بلکہ خالص عقل اور منطق سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جی، مسلم فلسفیوں جیسے الکندی، الفارابی اور ابن سینا کا اس میں کیا کردار تھا؟ ان کا کردار بہت اہم تھا۔ انہوں نے یونانی فلسفے کی مدد سے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ان کے لیے سائنس اور مذہب دو الگ چیزیں نہیں تھیں۔ الفارابی کا نظریہ تو بہت ہی دلچسپ ہے نا؟ جی بہت۔ انہوں نے کہا کہ مذہب اور فلسفہ ایک ہی سچائی کو بیان کرنے کے دو مختلف طریقے ہیں۔ یعنی ایک ہی پیغام لیکن دو مختلف زبانوں میں؟ بالکل۔ فلسفہ اسی سچائی کو خالص منطق کی زبان میں بیان کرتا ہے جو صرف دانشور سمجھ سکتے ہیں، جبکہ مذہب اسی سچائی کو کہانیوں، استعاروں اور مثالوں کی زبان میں بیان کرتا ہے تاکہ عام آدمی بھی اسے سمجھ سکے۔ جی، اس نظریے کے مطابق نبی بھی ایک طرح کا فلسفہ ہی ہوتا ہے جو سچائی کو عوام کی زبان میں پیش کرتا ہے۔ اور ابن سینا نے تو اس بحث کو اس کی منطقی انتہا تک پہنچا دیا۔ ان کا تصور تھا خدا بطور واجب الوجود۔ جی، میتھمیٹیکل نیسیسٹی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا جب تک ایک ایسی ہستی کو نہ مانا جائے جو خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو انہوں نے خدا کو ایک منطقی ضرورت کے طور پہ ثابت تو کر دیا، لیکن اس سے ایک نیا اور بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ فلسفیوں کا یہ خدا منطقی طور پر کامل تو تھا، لیکن وہ انسانوں سے بہت دور، بے حس اور لاتعلق تھا۔ ایک ریاضیتی فارمولے کی طرح۔ جی، وہ انسان کا وہ دوست اور ساتھی نہ رہا جس سے وہ دعا مانگ سکے، جس کے سامنے رو سکے۔ یہ ایک ایسا خدا تھا جسے انسان کی خوشی یا غم سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور اس نے ایک شدید روحانی خلا پیدا کر دیا۔ بالکل۔ تو اس روحانی خلا کو کس نے پر کیا؟ امام غزالی نے۔ انہوں نے فلسفیوں کے جواب میں ایک بہت طاقتور نقطہ اٹھایا۔ ان کا وہ مشہور استارہ۔ جی، کہ عقل انسان کو خدا کے محل کے دروازے تک تو لے جا سکتی ہے، لیکن دروازے کے اندر داخل نہیں کر سکتی۔ اندر جانے کے لیے آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ جی، اور وہ دوسری چیز تھی ذوق یا ذاتی تجربہ۔ ذوق؟ غزالی نے کہا کہ خدا کو دماغ سے نہیں بلکہ چکھ کر پہچانا جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ کو شہد کی مٹھاس پر ہزاروں کتابیں پڑھا دی جائیں، آپ کو اس کی اصل حقیقت تب تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ اسے خود چکھ نہ لیں۔ واہ، خدا پڑھنے کی نہیں بلکہ چکھنے کی چیز ہے۔ بالکل۔ اس خیال نے تصوف اور ذاتی روحانی تجربے کو اسلامی فکر کے مرکز میں لا کھڑا کیا۔ لیکن پھر مغرب میں ایک بالکل مختلف انقلاب آ رہا تھا، روشن خیالی۔ جی ہاں، جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس نے کائنات کے مرکز سے خدا کو ہٹا کر انسان کو بیٹھا دیا۔ اب انسان کو سچائی کے لیے کسی آسمانی وحی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی عقل، منطق اور سائنس کی بنیاد پر کائنات کے راز جان سکتا تھا۔ اسی دور میں آئزیک نیوٹن جیسے مفکرین نے گھڑی ساز خدا یعنی واچ میکر گاڈ کا تصور پیش کیا۔ یہ تو بہت مشہور تصور ہے۔ یعنی خدا نے یہ کائنات کی گھڑی بنائی، اس میں قوانین کی چابی بھری اور پھر اسے چھوڑ کر کہیں دور چلا گیا۔ اب یہ دنیا خودکار طریقے سے طبیعیات کے قوانین پر چل رہی ہے۔ وہ خدا نہ دعائیں سنتا ہے اور نہ ہی دنیا کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ جی، وہ ایک ریٹائرڈ انجینئر کی طرح ہے۔ اس تصور نے خدا کو انسانی زندگی سے عملی طور پر بے دخل کر دیا۔ اور اس کے نتیجے میں جدید انسان کے اندر ایک بہت بڑا خالی پن اور بے معنویت کا احساس پیدا ہوا۔ ایک ایسا خالی پن جس سے نہ سائنس پر کر سکی اور نہ ہی منطق۔ تو اس پوری تاریخ کو سمجھنے کے بعد اب ہم آج کے سب سے بڑے سوال پر آتے ہیں۔ خدا کا مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ تصور ختم ہو جائے گا یا کسی نئی شکل میں سامنے آئے گا؟ آرمسٹرانگ کے مطابق مستقبل دو ممکنہ راستوں پر کھڑا ہے۔ ایک راستہ ہے بنیاد پرستی کا، فنڈامنٹلزم۔ اچھا۔ یہ جدید دنیا کے خوف سے پیدا ہونے والی ایک دفاعی سوچ ہے جہاں لوگ مذہب کی ایک سخت، غیر لچکدار اور بعض اوقات جارحانہ تشریح اپناتے ہیں تاکہ اپنی شناخت کو بچا سکیں۔ جی، لیکن یہ راستہ دنیا میں صرف نفرت اور تقسیم پیدا کرتا ہے۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ تصوف کا ہے،
مسٹسزم کا، صوفیہ کا راستہ، یہ ایک ایسے خدا کا تصور ہے جو منطقی بحثوں اور عقائد کی جنگ میں نہیں ملتا، بلکہ انسانی ہمدردی، محبت اور رحم دلی کے عمل میں پایا جاتا ہے۔ بالکل، یہ خدا کوئی ایسی سائنسی حقیقت نہیں جسے لیب میں ثابت کیا جائے، بلکہ ایک ایسا تجربہ ہے جسے اپنی زندگی میں محسوس کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ خدا کی تاریخ دراصل خود انسان کی اپنی تلاش کی تاریخ ہے۔ جی، یہ اس کی امیدوں، خوف اور معنی کی جستجو کی کہانی ہے۔ بالکل۔ اور جب تک انسان دکھ، ناانصافی اور موت جیسے بنیادی سوالات سے نبرد آزما ہے اور اپنی زندگی میں معنی کی تلاش میں ہے، خدا کا تصور کسی نہ کسی شکل میں قائم رہے گا۔ جی، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنی محدود ذات سے بڑی کسی حقیقت سے جڑنا چاہتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کو ہم اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق خدا کی تاریخ آسمانوں میں نہیں بلکہ انسان کے سوالوں میں لکھی گئی ہے۔ اگر آج کی دنیا کے لیے خدا کا ایک ایسا تصور بنانا پڑے جو سب کے لیے کارآمد ہو تو اس کی خصوصیات کیا ہوں گی اور وہ انسان کی کن بنیادی ضروریات کو پورا کرے گا؟